دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج ذکر ہوگا GNA43 قومی اسمبلی کا حلقہ 43، جو کہ ٹانک کم ڈیرہ اسماعیل خان یعنی ٹانک ضلع اور ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے اس میں جناب JUI کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کے صاحبزادے اسد محمود اور ایک یعنی allegedly PTI سپورٹڈ کینڈیڈیٹ داور خان کنڈی جو ہیں، ان کے درمیان میجر کنٹیسٹ تھا۔ اگرچہ اور بھی کینڈیڈیٹ تھے، پیپلز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ تھا اور آزاد بھی تھے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال بنی۔ 8 فروری کو الیکشن جو ہوا اس میں متعدد کینڈیڈیٹس میں جو ٹاپ موسٹ آئے بظاہر وہ نمبر 1 پر allegedly PTI سپورٹڈ داور خان کنڈی، انہوں نے لیے ووٹ 63,556 اور ان کے جو قریب ترین مد مقابل تھے جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے صاحبزادے اسد محمود نے 62,703 لیے، تو فرق رہا صرف 826 کا۔ لیکن 6 پولنگ سٹیشنز پر ووٹنگ نہیں ہوئی۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہہ لیں، موسم کی، یعنی اب ایگزیکٹ جو بھی صورتحال تھی، مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پولنگ سٹیشن نہیں ہوئی، پولنگ نہیں ہوئی، ووٹ نہیں ڈالے گئے۔ اب 6 پولنگ سٹیشن کنسیڈریبل چنک آف ووٹ ہوتا ہے، خاص طور پر جب کلوز مارجن ہو۔ دیکھیں کلوز مارجن اتنا تھا کہ 1000 سے بھی کم ہے، 900 سے بھی کم ہے، 850 سے بھی کم ہے، صرف 826 ہے۔ اب 6 پولنگ سٹیشنز جو ہیں، جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، یعنی اس الیکشن میں تو نہیں لیکن کئی سابقہ الیکشنوں میں پولنگ ایجنٹ اور ایون الیکشن ایجنٹ یعنی جو پوری کانسٹیچوئنسی کو کور کرتا ہے، اس کا ایکسپیرینس ذاتی حیثیت میں ہوا ہے۔ ظاہر ہے پنجاب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولنگ سٹیشن نسبتاً ڈینسر ہوتے ہیں باقی صوبوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ پر کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ عموماً ووٹ زیادہ اور کنسنٹریٹڈ ماحول میں ہوتے ہیں، تو نمبر آف پولنگ سٹیشنز اگر اتنے ہی ہوں تو وہ پر پولنگ سٹیشن ووٹ جو ہے وہ لہذا اب کیونکہ نسبتاً پاپولیشن بھی زیادہ ہے، تو میرا گمان یہ ہے کہ وہ جو 6 پولنگ سٹیشن ہے وہاں تھاؤزنڈز میں، ہزاروں میں ٹوٹل ووٹ ہوں گے، اور ایون کاسٹ بھی جو ہوں گے وہ بھی ہزاروں میں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے گاؤں میں تقریباً 3500 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے اور 2 پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں۔ تو یعنی اس والے سے اگر دیکھیں تو یہ 6 ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امکان یہ ہے کہ کم از کم 6-7 ہزار 10 ہزار تک ووٹ کاسٹ ہوں گے۔ اب عقل کی تو بات تو یہی تھی، معقول بات تو یہی تھی کہ اس حلقے کے رزلٹس کا اعلان نہ کیا جاتا، اس کو ود ہولڈ کیا جاتا کہ ٹل وہ پولنگ سٹیشن جو ہیں ان پر الیکشن ہو جاتے، ووٹ ڈال دیا جاتے اور ان کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا، اس لیے کہ اگر آپ ایک ٹرنکیٹڈ کانسٹیچوئنسی کے نمبر آف ووٹس کو ڈکلیئر کر دیں گے تو وہ گویا پریجوڈسڈ آپ نے کر دیا ہے نا، یعنی ایک فضا کریٹ کر دی ہے جس کو آپ نے لیڈ شو کیا ہے، تو اس کے حق میں ہوگی، اور جو دوسرے ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیجڈ پوزیشن میں ہوں گے، تو یہ ایک طرح سے یعنی فیئر پلے کے خلاف بات ہے۔ اور ویسے بھی ایک منطقی بات ہے کہ جب الیکشن مکمل ہی نہیں وہاں ہوا تو اور ہزاروں ووٹ ابھی پڑنے ہیں، تو آپ نے کس خوشی میں یعنی رزلٹس کو فائنل کر دیا اور اناؤنس کر دیا؟ تو بہرحال یہ اس کو پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس کا یہی حل تھا کہ وہ جو رہتے تھے 6 پولنگ سٹیشن ان پر پولنگ کروائی جاتی۔ اب اگر بالفرض 10,000 کا فرق ہوتا، 20, 25, 30 ہزار کا فرق ہوتا، تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 پولنگ سٹیشن کے ٹوٹل ووٹ سے بھی زیادہ ہے، تو اب شاید اتنی اس کی یوٹیلیٹی نہیں ہے، لیکن سٹل وہ وہاں کے جو شہری ہیں، وہاں کے جو باشندے ہیں، دے ہیو اے رائٹ ٹو ووٹ، وہ ان کے ووٹ کو یعنی آپ اس طرح ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے، بے شک فورگون کنکلوژن ہو، اسٹل دے ہیو ٹو شو دیئر اوپینین کہ وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں. لہذا
ایون کہ بہت زیادہ بھی فرق ہوتا کہ ٹوٹل ووٹس ایک طرف جاتے تو پھر بھی یعنی اس سے نتیجے پر نہ بھی اثر پڑتا تو پھر بھی یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور انہیں پولنگ کا موقع دیے بغیر الیکشن کا رزلٹ کا اعلان جو ہے گویا ان کے جو رائٹ ٹو ووٹ ہے، ان کی جو ایک سٹیزن شپ کا بیسک رائٹ ہے، اس کو آپ انفرنج اپان کر رہے ہیں، اس کو ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں، اس کو گویا آپ انکار کر رہے ہیں ان کے سامنے، ان کے اس حق کو چھین رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہوا، اور اب اس کا یہی مداوع تھا کہ اس پر پولنگ ہوتی۔ اب ظاہر ہے اس کا ایک کنٹیکسٹ بھی بن گیا کہ مولانا جو ہیں وہ ظاہر ہے غصے میں بھی آئے کہ ان سے دھاندلی ان کے خلاف کی گئی ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا روایتی طور پر ان کا جو گڑھ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اور اس کے بعد بلوچستان کی پختون بیلٹ ہے، یعنی جہاں پر بلوچستان کا وہ حصہ ہے جہاں پر پشتون بھائی آباد ہیں۔ اب ظاہر ہے جو پرائمری ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، میجر جہاں پر امپیکٹ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اور وہاں ان کے خلاف اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا لاجیکل مطلب یہ ہے کہ وہاں جو اکثریت میں جیتے ہیں اللیجڈلی پی ٹی آئی سپورٹڈ لوگ جو ہیں گویا ان کے حق میں دھاندلی کی گئی اور مولانا کے خلاف، ان کی جماعت کے خلاف دھاندلی کی گئی ہے، تو لہذا ان کا جو غصہ ہے بنیادی طور پر تو ان بینیفیشریز کے خلاف ہے نا، اور لیکن ان کے بیان کو کیونکہ اوور سمپلیفائی میڈیا نے کیا، اس کو جان بوجھ کر ایکسپینڈ نہیں کیا، انٹرپریٹ نہیں کیا، اس کے جو پروز اینڈ کانس تھے، جو اس کے تقاضے تھے، اس کو نہیں جان بوجھ کر لوگوں کو پلے پڑنے دیا، لہذا سپن کیا گیا۔ اور اس سپن میں ظاہر ہے ٹھیکیدار میڈیا پلس یوتھیا میڈیا، سو کارڈ جو سینئر اینکرز ہیں، جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے گویا ماؤتھ پیسز ہیں، گویا ان کے امپلائی ہیں بنیادی طور پر، وہ اگر لائن دیں تو اس کے مطابق وہ چلتے ہیں، اور بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات ان کی ڈائریکٹ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی جو ٹھیکیدار ان پر دست شفقت رکھتے ہیں وہی میڈیا ہاؤسز پر بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک وہ جو ہے نا کنسنٹریشن یا ایک ارتکاز ہو جاتا ہے مفادات کا، کہ میڈیا ہاؤسز کا بھی وہی مفاد ہے، اس لیے کہ پیچھے دست شفقت وہی ہے، اور اینکرز کا بھی یہی مفاد ہے کہ ان کے سروں پر دست کرم جو ہے وہ ٹھیکیدار والا ہے۔ لہذا انہوں نے یوتھیاپے کا ایک پوری فضا بنائی، اور ظاہر ہے یہ ایک ٹیپیکل ایگزامپل ہے اس کی، ورنہ کنٹری وائڈ یہ فراڈ کیا گیا، 2 نمبری کی گئی کہ 2 نمبر 45 فارم، 2 نمبر 47 فارم، اور پھر اچھا خود ہی جھوٹ بول کے اور مینیپولیٹ کر کے میڈیا سکرینز پر وہ چیزیں چلوائیں کہ ابھی 10% رزلٹ آیا ہے، اور بیسیکلی آیا ہی نہیں ہے، یعنی بالکل بوگس بنا کر وہاں پر چلوا دیے، اور ظاہر ہے چلوانے والے، چلانے والے، اینکرز وہ سب گویا ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ تو اس لیے اس جھوٹ کو پھر خود اس کا سکرین شاٹ لیا، یعنی پہلے خود جھوٹ بلوایا اور بولا گیا ٹی وی پر، پھر اس ٹی وی کی سکرین شاٹ کو کورٹ میں لے گئے کہ جناب یہ ثبوت ہے، جیسے وہ آنٹی ریحانہ ہے، ہاں جی، عثمان ڈار کی والدہ محترمہ، اس طرح، اور یعنی ایک تقریباً اکثر حلقوں میں یہی انہوں نے صورتحال کی کہ جب جج صاحب نے پوچھا کہ کیا ثبوت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹی وی سکرین کی جو ہے وہ سکرین شاٹ ہے ٹی وی کا۔ اسی طرح یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لطیف کھوسا سے پوچھا گیا، یعنی الیکشن سے پہلے جو ان کے دعوے تھے کہ ہمارے جو نومینیشن پیپرز ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس کے وہ گروسلی اور میسولی اور اللیگلی ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، تو جج صاحب نے یعنی چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ وہ کیا ثبوت کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ٹی وی سکرین شاٹ ہے کہ وہاں لکھا ہوا تھا ریجیکٹ کیے گئے۔ آپ امیجن کریں کہ یہ نام نہاد ٹاپ موسٹ لائرز ہیں ملک کے، یہ قانون دان ہیں جنہوں نے گویا قانون کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور عام جب تک یہ خاص طور پر لائیو کوریج نہیں تھی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کی، اس وقت تک تو یہ بگدر تھے، پتہ نہیں کیا چیز ہیں، یہ گویا چلتا پھرتا مجسم قانون ہے، یعنی حالانکہ بہت سارے ان میں فراڈیے 2 نمبر 9 سرباز، اور خود کورٹس کے ریکارڈ پر ہیں کہ انہوں نے بوگس ڈاکومنٹس جان بوجھ کر پریزنٹ کی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا تماش بینی کر کے بھی مال کمایا اور اپنا نام بنایا۔
اور اسی نام کی بنیاد پر پارٹیوں میں گئے اور عہدے بھی لیے، گورنرز بھی بنے، سارا سلسلہ ہوا۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو یوتھیاپا ہے، اب یہ ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے یہ NA43۔ اب تو صرف 6 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ہوگی نا، جو پہلے نہیں ہوئی، یعنی ری پولنگ بھی نہیں ہے بلکہ پہلے ہوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ پورے حلقے کو کھنگالیں کہ کیا کیا گیا، کہ جو ریٹرننگ افسر اتنا گیا گزرا ہے، اس لیے تو یعنی ایک الیجڈلی میڈیا میں یہ بھی بات موجود ہے کہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر جو ROs یا ڈپٹی ROs وغیرہ تھے، اور ظاہر ہے پولنگ میں جو بھی فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، وہاں تک یعنی جو ہے وہ گریٹیفیکیشن جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوئی ہے۔ لہذا انہوں نے گویا اربوں کمائے ہیں، اس لیے کہ جو انویسٹرز تھے انہوں نے پہلے کینڈیڈیٹ سے بہت پہلے کے بھی پیسے جمع کیے ہوئے تھے، اور پچھلے 4 سال میں اور ایون خیبر پختونخوا میں تو گویا 10 سال میں انہوں نے اور کوئی کام کیا ہی نہیں سوائے کہ گویا دیور منٹنگ منی۔ تو ایسی بے پناہ دولت جب تھی تو ظاہر ہے اس کے یعنی آگے اس کو یوٹیلائز بھی کرنا تھا، اس کے ایک فریکشن کو یوٹیلائز کریں تو پوری اپیول آپ برپا کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ اب 6 فروری کو اپنا 19 فروری کو 8 فروری کو الیکشن ہوا، اب 19 فروری کو ان 6 پولنگ اسٹیشن پر NA43 قومی اسمبلی کا حلقہ 43 ٹانک 7 ڈیرہ اسماعیل خان ان کے علاقوں پر جو مشتمل ہے، اس پر دوبارہ نہیں بلکہ پہلی مرتبہ ہی ان 6 پر پولنگ ہوگی، اور اس میں ظاہر ہے وہ سارے کینڈیڈیٹس ہوں گے جو پہلے تھے، لیکن کیونکہ ان دونوں میں اب پریکٹیکلی کنٹیسٹ ہے، باقی تو ڈس انٹرسٹڈ ہیں، ان کے ووٹر جو تھے بڑا کم چانس ہے کہ وہ موٹیویٹڈ ہوں ان 2 کینڈیڈیٹس کے علاوہ جو تھے کہ وہ پولنگ پر آئیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولنگ پر آئیں تو جو ان کی تھاٹ 8 فروری کو تھی اب وہ چینج ہو چکی ہو، اس لیے کہ صاف اب نظر آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے، ان دونوں میں سے یہ ایک نے بننا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا ہی وائٹل قسم کی پولنگ ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ جو ایک ٹرانزیٹری نیچر کی فضا پیدا ہوئی کہ PTI کا جو فرقہ نیازیہ قذابیہ ہے، اس کے جو ماؤتھ پیسز ہیں، جو خود رپورٹڈلی نیازی صاحب ہیں، اور ان کے جو یوٹیوبرز اور جو سوشل میڈیا پر یا ادروائز وکلاء اس کے ساتھ یا جو بھی اس کلب میں شامل ہیں، انہوں نے گویا مولانا کے اس بیان کی بنیاد پر کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ نہیں سوچا کہ دھاندلی کی کس نے اور کس کے خلاف ہوئی ہے۔ وہ تو دراصل الٹیمیٹلی الزام خود PTI پر ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، لیکن اس پر انہوں نے بغلے بجائیں گے، یہ ان کا ایک سٹائل ہے کہ دیکھیں الزام ان پر ہے، لیکن انہوں نے ایسا سپن کیا ہے میڈیا میں کہ گویا کوئی انقلاب برپا ہو گیا، اور مولانا نے گویا اپنی سب باتوں سے رجوع کر لیا، حالانکہ مولانا نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ مولانا نے کوئی نہ ہی PTI کے کسی لیڈر کی تعریف کی ہے سچ، نہ ہی یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو مجھ پر الزام لگائے تھے میں ان کو معاف کرتا ہوں، اور نہ ہی کسی قسم کا اور کوئی ایسا ہے جس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود PTI میڈیا جو ہے وہ گویا ان کو اب نیک، ہماری نظر میں تو وہ پہلے بھی نیک تھے، اب بھی ماشاءاللہ نیک ہیں، ایک عالم دین ہے اور علماء دین کے ماشاءاللہ وہ لیڈر ہیں، ایک فعال، بڑی ایکٹیو، میں سمجھتا ہوں کہ دی موسٹ ایکٹیو جو دینی سیاسی جماعت ہے پاکستان میں وہ جمعیت علماء اسلام ہے، اور وہ عملی طور پر ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ تو ہماری نظر میں ماشاءاللہ الحمدللہ وہ پہلے بھی نیک تھے، اب بھی نیک ہیں، درمیان میں بھی نیک تھے، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کا ان کا سلسلہ رہے گا۔ لیکن PTI میڈیا جو ہے وہ پچھلے گویا 48 یا 72 گھنٹوں میں وہ ان کو نیک، اور یعنی وہ پہلے سارے الزامات کہ وہ بس ہمیں رپورٹرلی نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جو باجوہ تھا، میر جعفر تھا، اس نے بھڑکایا تھا، ہاں جی، اچھا باجوے کا نام لیتا ہے، فیض میر کا نہیں لیتا کہ اس نے بھڑکایا تھا۔ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ شیخان دا منڈا پاگل بھی ہو جائے تو باہر چیزیں اپنے گھر سٹتا ہے، اپنے گھر دی باہر نہیں سٹتا۔ یعنی اب نیازی نوسر باز ہے، پرلے درجے کا فراڈیا اور چور و چکا ہے، اس کے باوجود
اتنا سیانا ہے کہ باجوے پر الزام لگاتا ہے، فیض حمید پر نہیں لگاتا. لگائے گا لیکن ابھی شاید ٹائم نہیں آیا، اس لیے کہ یہ اس کی فطرت میں شامل ہے کہ جس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہو، جائز یا ناجائز، اس کو کاٹتا ضرور ہے. یعنی یہ اس میں اس کے سافٹ ویئر میں ان بلڈ چیز ہے، اس کا الگوریدم ہی اس طرح کا ڈیولپ کیا گیا ہے شاید. تو بہرحال یہ جو ایک ایفیمرل ایک گویا میلٹ ڈاؤن ہوئی تھی ان میں نفرت اور پینگیں بڑھ رہی تھیں آگے، یہ شاید کوئی بڑی وقتی چیز ہوگی. اس لیے کہ الٹیمیٹلی یہ 6 پولنگ اسٹیشن پر اصل مقابلہ تو الجڈلی پی ٹی آئی سپورٹڈ اور جمعیت علماء اسلام کے بڑے عام رہنما اسد محمود کے درمیان ہے، اور 826 کا فرق ہے. اور کیونکہ حالات بڑے سنگین ہو سکتے ہیں 6 پولنگ اسٹیشن پر کلوز مارجن ہونے کی وجہ سے، دونوں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، ان کی پارٹیاں بھی، وہ کینڈیڈیٹ خود بھی، ان کے چاہنے والے بھی. تو اس لیے وفاقی کابینہ نے باقاعدہ وہاں پر فوج تعیناتی کی منظوری دی ہے. تو اب 19 فروری کو یہ مارکا برپا ہونا ہے، اور ظاہر ہے صرف 6 پولنگ اسٹیشن ہیں، اس لیے اس کا نتیجہ بھی کوئی بہت لمبا چوڑا ٹائم نہیں لے گا کہ ایکسکلوسیولی وہی ہے سلسلہ جس کو ہینڈل کرنا ہے اسٹاف نے بھی اور حکومت نے بھی، انتظامیہ نے جو بھی ہے. تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اب وہاں کیسے بیتتی ہے کہ وہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، ہیں جی. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسے گزرتی ہے، اور خوب گزرتی ہے یا کوئی ناخوب گزرتی ہے. تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا پہلے باقی کینڈیڈیٹس کی کیا پوزیشن تھی. پہلے جو داوڑ خان کنڈی ہیں انہوں نے 63,556 ووٹ لیے، ظاہر ہے پی ٹی آئی سپورٹڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. اور جو اسد محمود صاحب ہیں انہوں نے 62,730 جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے، 826 کا فرق تھا. نیکسٹ ڈاؤن جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ہیں محمد رمضان صاحب، 19,979، کم و بیش 20,000 ووٹ لیے، اور بڑے کنسیڈریبل ووٹ ہیں کہ یعنی دیکھنا کہ 1/3 تو ہیں جو لیڈنگ ہیں کینڈیڈیٹ، ان سے 1/3 ہیں، اور یہ بڑے قابل لحاظ ووٹ ہیں، امپورٹنس ہے. تو ٹی ایل پی کو جو وو کرے گا عین ممکن ہے وہ خاصا مارجن اس کا بن جائے. اس لیے کہ اگر یہ اس حساب سے بھی دیکھیں تو ان 6 پولنگ اسٹیشن پر کوئی 1,000 1,500 500 ووٹ تو ٹی ایل پی کے بھی ہوں گے نا. اسی طرح نیکسٹ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے 9438 لیے ہیں، عبداللہ نام کے شخصیت ہیں، 9,438. تو وہ بھی کم و بیش 9,500 10,000 ووٹ ہیں، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان کا بھی کچھ نہ کچھ پورشن تو 6 پولنگ اسٹیشن میں ہو سکتا ہے نا، کوئی 100 200. ظاہر ہے ایون اس کلوز مارجن میں تو ایک ووٹ بڑا اہم ہوگا. اس طرح انور سیف اللہ خان ہیں، پیپلز پارٹی کے تھے، 5,707 ووٹ، یعنی کم و بیش 6,000 ووٹ ان کے بھی ہیں. تو اس کا مطلب ان کے بھی کوئی 10 20 50 ہوں گے ان 6 پولنگ اسٹیشنوں میں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورت بنتی ہے. اگر ہم تو بہرحال دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار اسد محمود جو کہ مولانا کے صاحبزادے ہیں ان کی جیت ہو اور بڑے مارجن سے ہو. اور اس طرح ظاہر ہے ان کی ایک یعنی اسٹرینتھ پارلیمنٹ میں بھی بڑھے گی. پہلے موسٹ پروبیبلی 4 موسٹلی کوٹڈ جو ہیں ان کے ایم این ایز بنے ہیں، بعض جگہ 5 بھی ہے. وہی مشکل کہ خود الیکشن کمیشن کا ویب سائٹ میں جہاں پر ہوں یہاں سے ایکسیس نہیں ہوتا، وہ اسٹک ہے یا جو بھی ہے، یا کریش ہو جاتا ہے جو بھی ہے. تو اس لیے وہ 100% سرٹنٹی سے ہم نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال اگر 4 ہیں تو 5 ہو جائیں گے، 5 ہیں تو 6 ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے ہم تو ان کے دامے درمے سخنے قدمے دعاؤں کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. ظاہر ہے نیازیہ قذابیہ کو جب شکست ہوگی تو پھر اگین وہ اسی طرح شور مچانے کا امکان ہے کہ جس طرح ان کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے. اور اگر اسد محمود جیت جاتے ہیں تو گویا مولانا کے بہت ساری گریونسز جو ہیں ان میں سے ایک میجر گریونس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ خود وہ پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہیں، صاحبزادہ بھی پہنچ جائے گا. تو ظاہر ہے جہاں پر 2 اتنی توانا آوازیں موجود ہوں گی اور ان کے رفقا بھی کچھ کم نہیں ہیں، تو وہ گویا بے شک اسٹرینتھ ان کی 6 ہو یا 5 ہو
یا ہو سکتا ہے کسی اور حلقے میں بھی ایسی صورت پیدا ہو کہ ری کاؤنٹنگ ہو یا کوئی ایسا سلسلہ ہو، اس سے بھی بڑھ جائے، تو مولانا کے گریونسز بھی کسی حد تک پہلے سے کم ہو جائیں گے، اگرچہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال ان کی شدت میں کمی آ جائے گی، اور جمعیت علماء اسلام کی آواز یا دینی قوتوں کی آواز جو ہے پارلیمنٹ میں براہ راست اس کو بھی ایک بوسٹ اپ ملے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ 19 فروری کو یہ 6 پولنگ اسٹیشن پر موجود لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے تک، کیونکہ اس سے بعد بھی ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں کچھ پروگرام پیش کروں۔ تو اللہ تعالیٰ جی آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کی ہمیشہ خیر کرے اور پاکستان کے دشمنوں کو نامراد کرے۔ خدا حافظ۔